حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہ شکر ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر پہلے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش لے، ہم پر رحم فرما، اور بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی طرف جاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجودہ حافظ محمد شعیب اطاری صاحب، آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سب، میں چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ہمارے علاقے کی ایک پہچان ہے۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح سے نماز تراویح میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، آج ہمارے ناظرین کو اسی طرح سے، اسی ایک لے میں آپ قرآن سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی ناظرین، آپ تلاوت کلام پاک سن رہے تھے۔ آئیے اب اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت چونڈا کی بڑی معروف شخصیت محمد عابد نذیر قوال صاحب موجود ہیں۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل میں تو یہ قوالی پڑھتے ہیں،
اور ان کے پاس پوری ایک ٹیم ہے، آج کل یہ بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ آج ہم سے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسا
ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے عربی ڈولنا میرے مدنی سونیا عربی ڈولنا میرے مدنی سونے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ محمد عابد نذیر قوال صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں، آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 0313742979۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں حافظ محمد عدنان اطاری قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر علامہ صاحب سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب، ہمیں کیا تخصیص حاصل ہے دوسری امتوں پر؟ امت محمدی کی فضیلت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پہلی امتوں کو نہیں مل سکی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا هو اجتباکم، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چنا۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام کی وہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ، حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا، فرمایا امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو اور نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری ایک حدیث مبارک، یہ بڑی محبت والی بات ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، یہ ذرا گہرائی سے سمجھنے والی بات ہے۔ جی بالکل حقیقت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی امتوں میں تم میرا حصہ ہو کیا بات اور نبیوں میں میں تمہارا حصہ۔ اللہ، نبی علیہ السلام نے بڑے پیار والے انداز میں نا صحابہ کو سب کو سمجھا دیا سبحان اللہ۔ کہ یہ امت جو مجھے ملی ہے یہ میرا حصہ ہے، اور کتنی پیاری ایک نسبت نبی علیہ السلام۔ دیکھیں دنیا میں تو کہتا ہوں کہ اگر خصوصیت کی بات کی جائے نا اس امت کی، اس امت کی سب سے بڑی خاصیت ہے ہی یہی کہ یہ حضور کی امت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اگر یہ دیکھا جائے نا اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ۔ باقی اگر دیکھا جائے ایک دوسرے طریقے سے اس امت کو دوسری امتوں کی بنسبت کون کون سی خصوصیت ملی، تو ایک مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت دی گئی۔ پہلی چیز، صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری جو صفیں ہیں اللہ نے ملائکہ کی صفوں کی طرح بنائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں واضح تھوڑا کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو، جس طرح آپ نے دیکھا نماز کے اندر صفیں ہوتی ہیں، یہ جو صفیں بنانے کا طریقہ پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا۔ یعنی عبادت کا یہ طریقہ ان میں نہیں تھا، یہ صف بندی بڑی معتبر ہے۔ یہ صف بندی کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کا، اور یہ فرشتوں والا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے لوگ ہوا کرتے تھے، پہلی امتیں ہوا کرتی، ان کے لیے خاص مقامات ہوتے تھے کہ خاص جگہوں پہ جا کے اللہ کی عبادت کریں۔ بالکل بالکل۔ لیکن اس امت کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا, سبحان اللہ, یعنی سجدہ گاہ بنایا, یعنی ہم جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں, جہاں مرضی نماز. ریگستان میں گئے وہاں پہ مصلی بچھایا یا ایسی نماز پڑھ لی پاک. یعنی مسجدوں میں جانا تو بڑی فضیلت رکھتا ہے, لیکن اگر نہ جا سکیں تو جہاں مرضی آپ ہوں وہاں نماز ادا کر لیں, ساری زمین جو ہے وہ آپ کے لیے مصلی ہے. جی جی بالکل. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا. اس کی بھی میں تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی ہم کسی نہ کسی جی گفتگو ضرور کریں گے. پہلی امتیں ہوا کرتی وہ پانی سے صرف پاکی حاصل کر سکتی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ فضیلت تھی کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا, اگر تمہیں غسل کرنے کے لیے, پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا وضو کرنے کے لیے, تو تم مٹی سے تیمم کر سکتے ہو, اس تیمم سے تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے یہ فضیلت جو ہے اس امت کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور میں اس امت کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا بڑی پیاری, کہ اس امت کو جو خصوصیت ملی وہ کون کون سی ملی. پہلی امتیں جو گناہ کرتی, کبھی کسی کی پیشانی پہ لکھا گیا, اللہ بالکل, کبھی پتھروں کی بارش ہوئی, کبھی کوئی طوفان آ گئے, کبھی آندھی آ گئی, کبھی طرح طرح کے عذابات آ گئے. اس امت پہ آپ دیکھ لیں نہ تو گھروں کے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے, ہر گناہ موجود ہے. یقین کریں اس امت کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک بے شک. اور اس امت کے بارے میں پہلی امتیں ہوا کرتی, ان کی توبہ کے طریقے بڑے مشکل ہوتے تھے. یعنی ایسی بھی روایات ملتی ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑا توبہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس امت کے بارے میں فرمایا اگر آنکھ میں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا, اللہ رب العزت بخشش فرما دے. سبحان اللہ. آپ زکوٰۃ دیکھ لیں, زکوٰۃ میں وہ کیا کہا نا کہ رونے والی صورت ہی بنا لو اگر آنسو ہیں خفا, جی اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. سبحان اللہ. سبحان کیا بات ہے, واہ بہت خوب. کہتے ہیں نا وہ رونا اگر دعا میں نہ بندے کو آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لینی چاہیے. اللہ رب العزت کیا بتا اسی بہانے سے اللہ بخشش فرما دے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلی جو امتیں ہوتی ان پر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ ہوتا, یعنی جتنا مال تھا اس کا چوتھا حصہ ان کو ادا کرنا پڑا. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دے دی کہ اس امت کے بارے میں یہ آیا فرمایا چوتھا حصہ نہیں 40واں حصہ ادا کرنا. 2.5% جی 2.5% زکوٰۃ. 25% بنتا نا چوتھا حصہ, جی 25% اور یہ 2.5%. یعنی یہ فضیلت بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی. اور میں ایک حدیث مبارکہ اس سوال کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے. بخاری شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. دیکھیں میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا کہ اللہ رب العزت نے باپ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا ہے, باپ کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی کو رکھا ہے, میرے ذہن میں خیال آیا یار اللہ رب العزت نے باپ کو یہ فضیلت دی ہے کہ تمہاری ناراضگی میں میری ناراضگی, تمہاری رضا میں میری رضا. اس کا مطلب باپ کو بھی اپنا معیار درست رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ معیار دے دیا, اللہ نے میری رضا میں اپنی رضا رکھ دی, میری ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھ دی. اسی طرح اس امت کو جو فضیلت ملی نا, اس امت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ نے مقام دیا نا اس امت کو, اس مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایسے ہی انگریزوں کے پیچھے فیشنوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, لاج رکھنی چاہیے. نصارہ کی تقلید نہیں کرنی چاہیے, ان جیسا گیٹ اپ اور سیٹ اپ جیسے ہم بنا لیتے ہیں, ان کی جیسی بود و باش اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پر ان جیسی جو رسمیں بڑی دیکھ لیں کوئی بھی مارکیٹ کے اندر نیا فیشن لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایک نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. صحابہ اکرام موجود تھے, نبی علیہ السلام موجود ہیں, ایک جنازہ گزرا, صحابہ اکرام نے نا اس کی تعریف کی, سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجبت, واجب ہو گئی. بالکل. پھر ایک جنازہ گزرا تو اس کی صحابہ اکرام نے کوئی برائی بیان کی, لوگوں نے نا کوئی عیب اس کا, جی کچھ عیب تھا, کچھ اس کا بیان کر دیے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجبت, واجب ہو گئے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنازے گزرے, ایک پہ ہم نے تعریف کی, ایک پہ ہم نے تھوڑی سی برائی کی, دونوں پہ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. آقا واجب کیا ہوئی؟ حضور نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. استغفر اللہ. اب صحابہ اکرام نے یہ مطلب گویا کہ ایک حیرانگی کی نظر سے ہی دیکھا کہ ہم لوگوں کی اتنی وقت رب کی بارگاہ میں کہ ہماری گواہیاں مقبول ہو رہی رب کی بارگاہ میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم لوگ کوئی عام نہیں, میری امت کوئی عام نہیں, انتم شہداء اللہ علی الارض, تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. سبحان اللہ. تم جو بھی گواہی دو گے اللہ تمہاری گواہی قبول کرے گا. آپ دیکھیں نا قیامت والے دن ساری امتیں آئیں گی, ساری امتیں آئیں گی, اور کئی امتیں آ کے کہیں اللہ کو پتہ ہے کہ نبیوں نے تبلیغ مکمل کی ہے, لیکن ان کی امتیں کہیں گی مولا ہمیں تبلیغ مکمل نہیں کی, ہمیں تو بات ہی نہیں پہنچی. جی بالکل. اور
ان پر گواہی دینے کے لیے کہ ان کو مکمل تبلیغ کی گئی، حضور کی امت گواہی دے. سبحان اللہ سبحان یعنی اس امت کو سوچنا چاہیے قیامت والے دن ہماری گواہی چلے گی. سبحان اللہ. دنیا کے اندر اس امت کی گواہی چلتی ہے رب کے علامہ نزدیک. صاحب اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ جنازے میں جب آپ شریک ہوتے ہیں تو اس کے عیب نہیں بتانے چاہیے بلکہ خوبیاں بتانی اچھائی چاہیے. آپ کو یاد ہے تو وہ آپ بیان کریں کہ فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر لے کے وہاں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں یہ فی البدیہہ ایک مسئلہ ویسے ہی میرے ایک ذہن میں آ گیا. دیکھیں پہلے لوگ ہوا کرتے جنازے کے ساتھ چلتے تھے نا، خاموشی سے چلا کرتے تھے، لیکن آج دیکھ لیں لوگ چلتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے رہتے. وجہ اس کی کیا؟ علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی کہ پہلے جس وقت جنازے کے ساتھ گزرتے تھے نا لوگ، تو ایسا ہی ہوتا تھا، ہر بندہ یہ سمجھتا گویا کہ ہماری فوتگی ہوئی. ہر بندہ موت کے غم میں، موت کے ڈر سے ایک جنازے کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کیا کرتے، خاموشی اختیار ہوتی. اب تو جنازوں پہ لوگ کہہ کے معاذ اللہ لگاتے ہیں پیچھے، لوگ باتیں کرتے ہیں. اس وجہ سے کہا کہ کہہ کے لگانے باتیں کرنے سے بہتر ہے کلمہ شہادت پڑھ لیا. بالکل بالکل صحیح. اس وجہ سے اس لیے نہ تو جنازے کی برائی، اور یقین کریں اب پہلے لوگوں پہ لان تان کرنا، باتیں کرنا، یہ انتہائی غلط چیز. جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دینی چاہیے. یقین کریں آج ہم اس کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ قیامت والے دن ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. اس لیے اس امت کو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس امت کو اللہ نے اتنی فضیلت دی، اتنی فضیلت دی، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی نا، ان کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے ہم چلتے رہیں. بس اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے. میں اس سوال کے آخر میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں حضور کی سنت کے بارے میں. دیکھیں یہ کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول بڑا آسان، لیکن کبھی یہ غور کریں غلامی رسول میں موت قبول نماز نہیں قبول، غلامی رسول میں موت قبول داڑھی شریف نہیں قبول، غلامی رسول میں موت قبول روزہ نہیں قبول. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبانی، مجھ سے وہی محبت کرتا ہے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے. ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب یہ جو ہم ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو کیا پہلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر آیا؟ جی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام گزرے. آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور ابن جریر کے اندر بھی اور مستند تفاسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب تورات کی جو تختی آئی تھی نا، جی جی، تو جب ایک تختی کھولی نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ ایک ایسی امت پیدا فرمائے گا جو جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. اور اگر کسی کے لیے دعا کریں گے نا مولا اسے جہنم سے آزادی دے دے، اللہ اس کی دعا کی وجہ سے اسے جہنم سے بھی آزادی دے دے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آئے اتنی پیاری امت، عرض کی میرے اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، تلک امت محمد. پیارے موسیٰ یہ امت میں نے پہلے سے ہی اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر آپ نے دوسری تختی کھولی، اس میں آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، یعنی ان کا قرآن ان کے سینے میں محفوظ. یعنی یہ قرآن کا آج بھی معجزہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہو جاتا. پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ یا نبیوں کو یاد تھیں یا خاص خاص لوگوں کو یاد ہوتی تھی، ساری امت کو یاد نہیں ہوتی تھی، سب کو نہیں یاد ہوتی تھی جو چاہے زبانی یاد کر لے. لیکن اس امت کا خاصہ ہے جو چاہے قرآن کو زبانی یاد کر سکتا. عرض کی میرے اللہ اتنی پیاری امت، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، یہ بھی اعجاز ہے کہ بالکل یعنی اتنی پیاری امت میرے اللہ مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، تلک امت محمد، یہ امت میں نے اپنے مصطفیٰ کو دی. پھر ایک حدیث میں پھر آیا، پھر ایک تختی کھولی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ امت نیکی کی دعوت دے گی، برائی سے منع کرے گی. عرض کی میرے اللہ اتنی پیاری امت جو حق بات کی دعوت دے گی باطل سے روکتی رہے گی، میرے اللہ مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت میں نے اپنے مصطفیٰ کو دی. پھر آپ نے تختی کھولی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک ایسی امت آئے گی، اور یہ میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس بات کو اور توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیے گا. اتنی پیاری بات اللہ نے یہ خصوصیت کسی کو نہیں دی. اس کے اوپر لکھا تھا ایک ایسی امت آئے گی جو نیکی کا ارادہ کرے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ نیکی کا ارادہ نیت کرنے کی وجہ سے ان کو ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں نہ سکی اللہ ثواب ضرور دے گا، ارادے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر وہ نیکی کر لے گی اللہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک زیادہ ثواب عطا فرمائے. عرض کی میرے اللہ اتنی پیاری امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت میں نے اپنے مصطفیٰ کو دی. یہ جتنی شانیں میرے پیارے موسیٰ تو نے پڑھی، یہ امت میں نے اپنے مصطفیٰ کو دی. پھر آپ نے عرض کی تھی مالک کریم اگر یہ امت نہیں نا مجھے دینی تو مجھے اپنے حبیب کی امت میں سے کر دے. سبحان اللہ. یعنی امتی ہونے کی خواہش اللہ کے نبیوں نے کی. میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ کیا ہم نے سنا ہے، علماء سے بھی سنا ہے، کسی جگہ پہ پڑھا بھی ہے
کہ نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے. تو دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام خواہش کر رہے اس امت کے لیے کہ مجھے اس امت میں سے بنا دے. تو کبھی غور کریں یار، جس امت میں آنے کے لیے اللہ کے نبی ایک چاہت کریں فضیلت دیکھ کر، تو کبھی غور کریں یار ہم جیسے گناہ گار اس امت میں. اور ہم نے کوئی نیکی ایسی کی بھی نہیں، صرف اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا اتنی ساری مخلوقات میں سے. یعنی اگر ہم غور کریں، ہم دیکھیں ناظرین کہ عالم ارواح میں کون سی ایسی نیکی ہے جو ہم نے کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا. لیکن حقیقت جانیں یہ ہماری کوئی اپنی نیکی نہیں، یہ حضور کا وسیلہ ہے. بالکل کوئی شک حضور کا صدقہ ہمیں سب کچھ مل گیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم غریب ہیں. میں یقین کریں یہ بالکل اللہ، یہ بھی میں ذرا تھوڑا سا اس میں بات شامل کر دوں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ہماری قسمت خراب ہے. ذرا سی بات پر، ذرا سے نقصان پر، ذرا سے جھگڑے پر ہم اکثر اوقات یہ جملہ جو ہے نا فی البدیہہ بیان کر دیتے ہیں، جی میری تو قسمت ہی خراب ہے. بالکل نہیں، ایمان کا ہونا بھی تو آپ کی قسمت میں سے. دیکھیں نا میں وہی عرض کرنے لگا، لوگ ناشکری کے اندر نا بڑے بڑے ایسے کلمات بول دیتے ہیں، بڑے بڑے ایسے کلمات، لیکن یقین کریں زیادہ خوبصورت قسمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں مسلمان کو یہ کہنا زیب دیتا ہی نہیں میں غریب ہوں. کیوں؟ غریب وہ ہو جس کے بعد حضور کی محبت نہیں، اللہ اکبر، جس کے بعد حضور کا پیار نہیں. سبحان اور جن کو اللہ نے حضور کی محبت دی وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، شک، اور قیامت والے دن جھنڈے بھی ان کے لگنے، جنتوں میں بھی انہوں نے جا کے راحت پانی ہے. یہ جو آج دنیا میں بظاہر کافر امیر بنتا ہے نا، یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بس اسی دعا سے میں صرف ایک حدیث مبارکہ وہ بیان کروں گا جو پہلے بھی بیان کی. اتنی فضیلت اس امت کی ہے، اور حضور کتنے پیار سے فرما رہے کہ صحابہ تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو، میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں. سبحان اللہ. اس لیے کبھی غور کریں حضور علیہ السلام کتنے پیار سے فرما رہے اس امت کو. ہمیں چاہیے ہم حضور کی محبت کو اپنائیں، حضور کے پیار کو اپنائیں، حضور کی سیرت پہ چلیں تاکہ اپنی زندگی کو سوار پہ. دیکھیں نا بندہ قبر میں جائے، بندے کے نام ایسے ہوں، عمل تو ہونے ہی ایسے چاہیے. بندہ قبر میں جائے تو جب فرشتے پوچھے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بندہ کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی تو میں گیت گاتا رہا، نبی علیہ السلام کی تو میں نعتیں پڑھتا رہا، نبی علیہ السلام کی محبت کے اشعار پڑھتا رہا. انہی سے محبت کی، انہی سے پیار کیا، اور ہے کچھ نہیں ہمارے پاس. بس اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، یقیناً آپ بہت محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے، اور آپ یہ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے آج علامہ صاحب نے پھر ہمارا ایمان تازہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اسی مناسبت سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا شعار بنانا چاہیے. ناظرین، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.